ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، یہ بتائیں کہ آج کل یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعی ہو جاتا ہے، یا کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا ہے، کسی کا کام نہیں چل رہا یا کسی کو بیمار ہو گیا تو کوئی بھی مسئلہ ایشو یا کوئی بھی آتا ہے تو وہ آدمی پوچھتے ہیں یار یہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہو جاتا ہے ایسے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بڑی ایک عام بات بیٹھ چکی ہے کہ یار ہمارے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر جادو کروائیں۔ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہر ایک بندہ اپنے اپنے کاموں کے اندر الجھا ہوا ہے، کوئی کرواتا نہیں ہے، اتنا کوئی فارغ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر جادو کروائے۔ دوسرا، جادو ہو بھی جاتا ہے، لوگ کرواتے بھی ہیں، لیکن اس کا سادہ سا حل جو ہمیں شریعہ نے بیان فرما دی ہے، آپ قرآن کریم کی جو دو آخری صورتیں ہیں وہ آپ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام پڑھ دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ لوگوں کے کرنے کروانے کی وجہ سے ایسا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھیں نا کہ قرآن کریم کے اوپر کتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اور کتنے کتنے دن گزر چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کبھی کھولا تک نہیں ہے، اور کھول کے اس کو ہم کبھی پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر اس کو بلکہ الی لگی ہوئی ہے۔ اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے گھر کے اندر خون کے چھٹے پڑتے ہیں، میرا کوئی کام نہیں ہوتا، مجھے کوئی پرابلم پیش آتی ہے، تو بھائی ہم دین کا کام کون سا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم، یہ پریشانیاں نہ آئیں؟ اور کتنے دن ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور پھر قرآن کریم جو ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے جناب پوری دیوار جتنی ایل سی ڈی لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ہم دیکھ کیا رہے ہیں؟ قرآن کریم سامنے پڑھا ہوا، چیختا چلاتا روتا نہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، اور میں کس کام کے لیے یہاں پر آیا تھا، مجھے کس وجہ سے نازل کیا گیا تھا، اور یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ یا ہمارے جو ایٹیچیوڈ ہیں، ہمارے جو رویے ہیں، جو اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، تو یہ شکر کریں ابھی خون کے چھٹے پڑ رہے ہیں، کہیں آسمان سے پتھر نہیں برسنے شروع ہو گئے۔ تو سادہ سا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں، لوگوں کی قدر کریں، اور ان کے ساتھ اپنے رویوں کو درست کریں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، دن کے اندر کتنی بار استغفار کرتے ہیں، درود پاک کتنا پڑھتے ہیں، رزق حلال کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے ہی کام ہیں کہ جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ پرابلم اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ پرابلم اور پریشانیاں کیا انبیاء کرام پر نہیں آتی تھی؟ کیا ان سب لوگوں کے اوپر جادو ہی ہو جاتا تھا؟ یہ بعض اوقات ہماری اپنی ناکامیاں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے لوگوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، بعد میں کر دیں یہ جادو ہو گیا۔ جادو ہو گیا، بس یہی بات۔